ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے وہ بند ہے، دوسری طرف جو امریکی جو ناکہ بندی ہے، یعنی وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو جو ہے نا اس طرح سے اس ناکہ بندی کی طرح سے پریشرائز کریں، ان کو جو ہے وہ کچھ مطالبات منوانے میں جو ہے وہ یہ ناکہ بندی جو ہے نا ان کے کام آئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا اثر اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کی وجہ سے دنیا کے اوپر ہے، دنیا کے اقتصاد کے اوپر ہے، اتنا اس ناکہ بندی کا اتنا اثر نہیں ہے ایران کے اوپر۔ اور ایران تو بہرحال یہ کہوں گا کہ تقریباً 15 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ سمندری اور زمینی راستے ان کے ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اپنا جو ہے وہ اپنی چیزیں لے کر آتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے چین کے ساتھ تو ان کے جو ہے نا وہ تجارتی معاہدے ہیں، چین کے کشتیاں تو بالکل امریکہ روک ہی نہیں سکتا ہے۔ جی دیکھیں، ایران کو پچھلے 47 سالوں سے یہ محاصرہ آج نہیں شروع ہوا ہے، جو اکنامیکل محاصرہ ہے وہ آج نہیں شروع ہوا ہے۔ ون وے اور دی ادر ایران کو 47 سالوں سے جو ہے وہ اسی طرح کے مسائل، اقتصادی مسائل، بلکہ مجھے یاد ہے رہبر معظم انقلاب ایک شہید ایک عبارت استعمال کیے کرتے تھے، جنگ اقتصادی۔ جی ہاں، ایک جنگ اقتصادی ایران پہ ایک لمبے عرصے سے کی جا رہی ہے، سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اتنی بری سینکشنز تھیں، حتیٰ یہ جو لائف سیونگ میڈیسن ہوتی ہے یہ بھی سینکشن تھی، کینسر سے ریلیٹڈ میڈیسن جو ہے وہ بھی سینکشن تھی۔ آپ دیکھیے کہ یونیورسٹیز دنیا میں کہاں پہ یونیورسٹیز کو سینکشن کیا جاتا ہے، لیکن ایران میں یونیورسٹیز جو تھی وہ سینکشن تھی۔ آپ یہ چھوڑیے، حرم امام رضا علیہ السلام کو سینکشن کیا ہوا تھا، لوگوں کو سینکشن کیا ہوا تھا، مختلف لوگوں کو، خود رہبر معظم شہید کو سینکشن کیا ہوا تھا، کہا تھا انہیں کبھی بھی ہم امریکی ویزا نہیں دیں گے، یا اور دیگر لوگوں کو اس طرح کی باتیں تھی کہ انہیں امریکی ویزا نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن امریکہ کے ویزا اپلائی کرنا ہے جو ہمیں سینکشن کیا ہوا ہے۔ تو ایران پہ یہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں، یہ ایران کا گلا گھونٹنے کے لیے ایک عرصے سے یہ کام کیا ہوا ہے، اور ابھی شدید سے شدید تر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ ہوا ایران کو، خود انہوں نے چیزیں بنائیں، اس کا فائدہ ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایران کی جو اقتصاد ہے وہ باہر کسی اور پہ ریلائی نہیں کرتی ہے، کسی اور پہ متکی نہیں ہے، یعنی کسی اور پہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اپنی چیزیں بنانے لگے، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے۔ تو اس کا ایک یہ فائدہ ہوا ایران کو کہ جب اب یہ بلاکیڈ کی گیا ہے تو ایران کو ایسا نہیں ہونا کہ بہت بڑا کوئی ایفیکٹ کریٹ ہو جائے گا ایران کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کئی ممالک سے اس کے بارڈر لگتے ہیں، تو زمینی بارڈرز کے ذریعے سے بھی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے جملے سے جس طرح سے آپ نے کہا کہ 47 سالوں میں انہوں نے پابندیاں لگائی، تو رہبر معظم کا قول آپ نے نقل کیا، آغا نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا ہم پابندیاں لگانا شروع کریں۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ اب یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بھی اپنے پیغام میں کل جو ہے اس میں کہا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ ابھی خداوند متعال نے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کیا ہے،